ناظرین آداب، آج ہم آپ کی ملاقات شاہد رسام صاحب سے کروا رہے ہیں۔ شاہد رسام جو پینٹنگ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ہے، ہندوستان، پاکستان، برصغیر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں ان کی پینٹنگ کی ایگزیبیشن ہوتی ہے، نمائش ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور بہت سراہتے ہیں۔ یہ پاکستان سے ہندوستان تشریف لائے ہوئے تھے، آج دلی میں ہیں۔ ان کے تعارف صرف پینٹنگ ہی نہیں، اردو کے بہت ہی اہم ادیب اور شعراء کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اور بہت لمبا عرصہ انہوں نے، حالانکہ ان کی عمر بہت کم ہے لیکن انہوں نے بہت لمبا عرصہ ان بزرگ شعراء کی صحبت میں گزارا ہے۔ آج ہم پینٹنگ، شاعری اور ہندوستان پاکستان میں آرٹ کے تعلق سے ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ شاہد رسام صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کی تعلیم کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی تعلیم، جہاں تک ہم جانتے ہیں، آرٹ اور اس طرح کی باقاعدہ آپ کی تعلیم تو ہوئی نہیں کہ آپ نے بی اے کیا ہو، ایم اے کیا ہو آرٹ میں، اور پھر اس طرف کیسے آنا ہوا آپ کا؟ نہیں، آرٹ تو شاید ہمارے جو استاد تھے صادقین صاحب ایک بڑی زبردست بات کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے یقین ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میں وہاں پہ بھی جو ہے کچھ ہاتھوں سے کچھ لکیریں وکیریں بناتا تھا۔ تو کچھ قصہ اسی طرح سے تھا، کچھ بچپن سے کچھ چیزیں ڈرائنگ کا ایک جو بچوں کو شوق ہوتا ہے۔ احساس اس کا تب ہوا کہ ایک روز ہمارے جو اس زمانے میں ڈرائنگ ماسٹر ہوتے تھے، آج کی طرح سے نہیں تھا کہ بچے او لیول اے لیول پڑھ رہے ہیں تو ان فائن آرٹ ایز اے سبجیکٹ نہیں تھا، ڈرائنگ ٹیچر ہوتا تھا۔ سرکاری اسکولوں میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی تو میں 6ٹھی کلاس میں تھا، تو کلاس ٹیچر نے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈرائنگ بک کا ہے؟ تو میرے پاس وہ کتاب بھی بیچتے تھے، تو 3 روپے کی کتاب، 3 روپے نہیں تھے، تو میں کسی اور بچے کی اس کے اوپر کچھ بنا رہا تھا۔ اچھا، پینسل بہت چھوٹی تھی تو اس میں جو آپ کا پرکار ہوتا ہے اس میں لگا کے اس کی گرپ بنا لی تھی، اس سے کچھ بنا رہا تھا۔ تو خیر انہوں نے دیکھ کے بجائے وہ ڈرائنگ کو اپریشیٹ کرتے، انہوں نے بہت برا بھلا کہا، سزا کے طور پہ دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ خیر میں گھر گیا تو میں بہت ہی ڈس اپوائنٹ بھی تھا، روتا ہوا۔ جب میں گھر گیا تو میری جا کے امی کو بتایا میں نے۔ خیر وہ بیچاری برقع پہن کے گئیں اور کوئی انک کی باٹلز لے کر آ گئیں، اور اپنا دوپٹہ پھاڑا انہوں نے، اور بال پوائنٹ کا جو وہ ہوتی ہے نلکی سی، اس کے اندر انہوں نے ایک اپنا دوپٹہ باندھا، اور انک بلو، ریڈ اور اپنے بلیک، گرین، 3-4 انک میں پانی ملا کے ایک سارٹ آف وہ بنا کے اس میں ڈپ کیا، اور ایک کاغذ پہ لے کے مجھے بیٹھ گئی نیچے فرش پہ، زمین کے اوپر، فرش بھی نہیں ہوتا تھا گھر میں، تو وہ اور اس پہ انہوں نے کچھ ڈرائنگ کی پہلے، اور پھر اس پہ پھونک مارتی، اس میں ڈپ کرتی تو رنگوں کے چھینٹے گرتے، میں خوش ہوں۔ تو پہلی کلاس یوں سمجھ لیجئے یہ تھی میری۔ جب آرٹ پڑھا، میری آرٹ کی باقاعدہ تعلیم مجھے اسکالرشپ ملا تھا، اچھا، اور دنیا بھر سے کوئی 20 آرٹسٹ سلیکٹ کیے گئے تھے، تو آئی واز ون آف دیم۔ پھر میں انگلینڈ جا کے پڑھا، لیکن اس سے پہلے سینٹ مارٹن کالج آف آرٹ سے پڑھا ہے میں نے، یونیورسٹی آف آرٹس لندن، بہت مشہور دنیا کا ہوا ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے پھر ایک ڈرامہ ایک دن دیکھ رہے تھے تو شوق، اس میں ایک فقرہ سنا ڈاکٹر انور سجاد کا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو آرٹ پڑھے وہ صادقین، اور جو سائنس پڑھے وہ ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے۔ اچھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بھئی کون ڈاکٹر عبدالسلام ہے، کون صادقین، لیکن یہ کہیں احساس ہوا کہ بھئی یہ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں جو اس شعبے کا ایک سمبل بن گئے ہیں۔ تو اندر سے خواہش پیدا ہو کہ بھئی ان سے ملنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے کسی طرح سے۔ تو کسی سے پتہ کیا آرٹس کونسل جا کے، کہاں ہیں وہ؟ نہیں، آرٹس کونسل نہیں، وہ تو فلاں جگہ پہ میورل پینٹ کر رہے تھے۔ اس زمانے میں وہ فرر ہال، کراچی میں ایک جگہ ہے فرر ہال، وہاں پہ وہ بہت ہی بڑا میورل پینٹ کر رہے تھے، اور اس کو پینٹ کرتے ہی ان کا وہ ہوا ہے، لائک سسٹین آف چیپل جیسے مائیکل اینجلو نے کی تھی، تو اس طرح کا ان کا وہ تھا۔ تو وہاں پہ جا کے گئے، ملاقات ان سے ہوئی۔ ملاقات ایسے نہیں ہوئی، جا کے کھڑے ہو گئے ہم دروازے کے باہر، وہ بالکل اپنے اس میں رنگوں میں اپنے، اور لکیریں رقص کرتی ہیں اس آدمی کے ہاتھ میں، ایسے وہ تھے۔ تو وہ اپنے اور ان کے مداح اور بیٹھے ہوئے تھے۔ میں روز جاؤں اور دیکھوں چلا ہوں، روز جاؤں دیکھوں چلا ہوں، اسکول سے بھاگ کے
تو ایک دن کیا ہوا کہ اچھا اتنے عرصے میں جاتے سارے طور طریقے انداز جو بھی ان کے تھے وہ پتہ چل گئے. جی. اچھا مجھے یہ نہیں معلوم تھا تو لیکن یہ میں دیکھتا تھا روزانہ کہ وہ بھائی چائے کے کپ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں, پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں اور وہ رکھ لیتے ہیں سائیڈ میں اور ہلکا ہلکا سپ لیتے جاتے ہیں. ایک دن کوئی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے یہاں پر آؤ, تمہیں پتہ ہے پانی کہاں پہ؟ میں سب دیکھتا تھا, میں دوڑ کے گیا جا کے پانی لے آیا. پانی جس جگہ پہ تھا تو نلکا لگا ہوا تھا, یعنی کوئی فریج وریج تھوڑی تھے, تو وہ نلکا لگا ہوا تھا, وہاں سے میں نے اس میں پانی بھرا جگ میں اور دوڑ کے لے آیا. انہوں نے کہا بھائی تمہاری بغل میں کیا ہے؟ بغل میں کچھ اسکیچز تھے, تو وہ پھر انہوں نے وہاں پہ, تو اس طرح ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا, سیکھنے کا موقع ملا. بڑے آدمی تھے بہت. تو اس طرح گویا آپ صادقین صاحب سے پہلی ملاقات اس طرح ہوئی. ہاں, پھر وہ استادی شاگردی کا ایک سلسلہ شروع. لیکن شاہد صاحب یہ آپ کو کب لگا کہ آپ کو ایز اے کیریئر اس کو چننا ہے؟ چونکہ ایک زمانہ وہ ہے, آج بھی وہی زمانہ ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے اور کسی ایسی سول سروسز میں چلا جائے. نہیں, اس میں آپ سے عرض کروں 2-3 چیزیں رہیں, چونکہ میرا ایک تعلق ایک بہت ہی لوور مڈل کلاس, آئی ایم فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, تو گھر کا بڑا میں تھا. تو ایک طرف تو یہ ذمہ داری تھی کہ سارے بہن بھائی جو ہیں ان کا فیوچر ہے, غریبی ہے, یہ سارے, تو اوپر سے آرٹسٹ ہونا. اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ میری والدہ کا ہے. انہوں نے کبھی مجھے اس بات سے روکا نہیں, بلکہ اپریشیٹ کیا. پہلی کلاس اگر مجھے کسی نے آرٹ کی ہوئی تو میرے اپنے گھر میں ہی میری ماں کے اپنے ہاتھوں سے ہوئی. دوسرا یہ کہ وہ چونکہ میں ایک ذمہ دار بچہ تھا کہ میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا, کام بھی کرتا تھا, تو گھر کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں شیئر کرتا تھا میں. اور تو ان کو یہ احساس تھا کہ بھئی احساس ذمہ داری اس کے اندر ہے, یہ جو بھی کرے گا. میں نے پہلے اس زمانے میں صرف ڈاکٹر انجینئر بننے کا وہ ہوتا تھا, لوگ چاہتے تھے کہ بھئی بچہ ڈاکٹر بنے, اماں بھی ہماری چاہتی تھیں. وہ ہم نے میڈیکل کالج چھوڑ دیا, ایڈمیشن ہوا اسے چھوڑ دیا, انجینئرنگ یونیورسٹی کی طرف وہ نہیں, کراچی یونیورسٹی چلے گئے. اچھا اتفاق سے اس زمانے میں میرے میتھس میں ہائیسٹ مارکس تھے, تو وہ میتھس میں ایڈمیشن ہو گیا. تو وہ فوراً ریئلائز کیا کہ یہ تو جگہ ہماری نہیں ہے, ہمیں تو آرٹ پڑھنا چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ کہ بھئی آرٹ تو بڑی ایک اندھیری راہ ہے, وہ اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کیریئر اتنا آسان نہیں کہ آپ یہ کر لیں گے اور یہ ہو جائیں گے اور فلاں ہو جائیں گے. آرٹسٹ کوئی ایسی چیز تو ہوتا نہیں کہ آپ نے یہ کر لیا اور آپ آرٹسٹ بن گئے. ایون رائل کالج آف آرٹ بھی آپ کو آرٹسٹ تھوڑی بنا سکتا ہے, وہ آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں اور اپنی اس کی ٹیکنیکلٹیز بتاتے ہیں. تو اس طرح وہ کراچی یونیورسٹی میں پہنچے تو مجھے احساس ہوا کہ بھئی میتھ وغیرہ تو ہمارا وہ نہیں ہے, ہمیں تو ادب پڑھنا چاہیے. چونکہ تربیت سارے بڑے لوگوں میں, جون صاحب اور اپنے یوسفی صاحب, وہ جو ہے ہم نے درخواست دی کہ بھئی ہمارا ڈپارٹمنٹ چینج کر دیں. تو انہوں نے کہا بھئی 2 ہی ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں, ایک جیولوجی اور دوسرا جو ہے اپنے جغرافی. تو اپنے جغرافی ہمارا ویسے ہی اچھا نہیں تھا, اور خاص کر تقسیم وقسیم کی صورتحال کے بعد جو ہے کچھ بہت دلچسپی بھی نہیں رہی تھی اس سے, تو جو پڑھتے تھے. تو خیر پھر بھی ہم جون بھائی کے پاس گئے, ان کو بتایا. تو اس زمانے میں ایک لڑکی ہمیں اچھی لگا کرتی تھی, تو وہ اچانک وہ نظر آئی بہت عرصے کے بعد. پتہ چلا کہ وہ جو ہے کیمسٹری میں. اچھا کیمسٹری بھی ہمارا علاقہ نہیں, کوئی ایسا کوئی دلچسپی نہیں. اب جون بھائی کے پاس گئے, جون بھائی سے کہا کہ بھئی ایسا ایسے معاملہ ہے اور یہ جو ہے کوئی عشق سی صورتحال ہے. جون بھائی تو وہ گلے لگایا انہوں نے, خود بھی خوب روئے ہمارے ساتھ مل کے, اور خوشی میں بلکہ ان کا شعر بھی ہے کہ تجھ سے مل کر مجھے ہنسی آئی, رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی. خیر جون بھائی نے بھٹکانے میں ہمیں ان کا بھی ہاتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جانی یہ بتاؤ کہ جو قطالہ ہے اس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تمہارے ڈپارٹمنٹ, اس کے سب سے نزدیک کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ میں نے کہا وہ تو جیولوجی ہے, برابر. تو میں نے کہا بس
وہاں میں نے کہا بھائی جون بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم کہ جیولوجی کیا ہوتی ہے کیا. کہنے لگے بھائی ارضیات ہے اور اچھا ہے, کچھ زمین کے اندر کے معاملات بھی دیکھو, آسمان کی تو تم باتیں کرتے ہی ہو. بہرحال وہاں چلے گئے. بہرحال جیسے تیسے کر کے کسی طریقے سے کوئی بہت وہ نہیں, لیکن وہ وہاں پہ وہ کیا. اچھا وہ پڑھنے کی صرف کہیں ایک احساس یہ تھا کہ بھئی کچھ ایسا ہم ساتھ میں کر لیں. ایک طرف یوسفی صاحب بھی مثال تھی ہمارے سامنے کہ ایسا ساتھ میں کر لیں کہ اپنے اس پیشن کی وجہ سے گھر سفر نہ کریں. جی ساتھ میں جیسے یوسفی صاحب نے بھی بینکنگ اور کہاں ادب مختلف معاملات ہیں اور کوئی تعلق ہی نہیں, لیکن تو اس طرح سے وہ کر لیا. اچھا پینٹنگز بچپن سے چل رہی تھیں اور میں میگزینز کے لیے السٹریشنز بھی بناتا تھا ڈائجسٹوں میں مختلف. تو وہ ادبی سلسلہ یوں بھی رہا کہ بھئی اب جیسے انتظار حسین صاحب کی کہانی ہے تو کہانی پڑھیں گے آپ تو پھر آپ شوکت صدیقی صاحب ہیں تو وہ کہانیاں بھیجا کرتے تھے اس زمانے میں. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ تو وہ پوری کہانی پڑھ کے پھر ان سے ڈسکس کریں, آپ وہ کریکٹرز کو پھر آپ اسکیچ کریں جو ڈائجسٹوں میں چھپتے تھے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ ٹریننگ بہت اچھی ہوئی, ساتھ میں ادبی ٹریننگ بھی, کیونکہ آپ مسلسل پڑھے چلے جا رہے ہیں. اور اپنے اس زمانے میں بہت اچھے یہ جتنے بڑے وہ ہیں اپنے فکشن رائٹر سب کی چیزیں اس میں چھپتی تھی. ایون یہ تک تھا کہ وہ غزل چھپتی تھی تو اس کے اوپر بھی کوئی اپنے اسکیچ ہوتا تھا. جی یہ وہ حالانکہ یہ چیزیں اب جو ہے بہت کم ہو گئی ہیں, رسائل میں ختم تو ہو بہت گئی ہی ہیں نہ ہونے کے برابر. ایسا ہے کہ اب ختم. جون ایلیا کی بات ہوئی ہے اور مشتاق احمد یوسفی کی. آپ کی جون ایلیا اور یوسفی صاحب سے ملاقات کس طرح ہوئی؟ حالانکہ آپ ابھی اتنے کم عمر ہیں تو اس زمانے میں تو بہت کم عمر رہے ہوں گے, تو کیسے انہوں نے آپ کو مطلب قبول کر لیا کہ ہاں یہ بچہ ہمارے ساتھ؟ یوسفی جون صاحب سے تو ایک رشتہ یوں الگ سے رہا کہ بھئی میرے اپنی والد صاحب کو انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا چھوٹا بھائی. پھر ہمارے ایک اور استاد تھے جن سے میں نے پورٹریٹ پینٹنگ سیکھی, اقبال مہدی صاحب, جی تو ان کے بہت قریبی عزیز. پھر میں ان کے ہاں ٹیوشنز پڑھاتا تھا, تو اس طرح سے ایک بہت ہی سارے وہ جو ہے ڈاکخانے ایک طرح سے وہ ملتے چلے گئے تھے. پھر جون بھائی خود بہت ہی کمال خوبصورت آدمی تھے. یوسفی صاحب کا یہ ہوا کہ ہمارے دوست تھے جمال ثانی, جی, اور وہ ایک ڈائجسٹ بہت عمدہ شاعر بھی, بہت شاندار شاعر. بلکہ ان کا شعر بھی میں آپ کو سناؤں کہ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار, چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار, میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے. واہ. تو بہت ہی کمال تھے کہ تو وہ جمال ثانی ایک میگزین نکالتے تھے جس کے ہم سو کالڈ آرٹ ڈائریکٹر تھے. تو جو ہے تنخواہ جو تھی وہ تھی تو اپنے کلرک والی اور آرٹ ڈائریکٹر تھے. لیکن چونکہ دوست تھے اور ادارے کی صورتحال ایسی تھی شروع میں, تو ایک دن کیا ہوا کہ اچھا سب شاعر ادیبوں سے وہیں پہ سب آتے تھے, ان کی کہانیاں چھپتی تھیں, افسانے, ناول, یہ وہ سب اس میں ہو رہتا تھا. پھر شکیل عادل زادہ صاحب کے سبرنگ میں نے بھی کیا, تو ان سب سے ملاقاتیں رہتی تھیں اور پڑھنا بھی پڑتا تھا, بغیر پڑھے ان کو وہ نہیں ہوتا تھا. تو یوسفی صاحب لندن سے آئے ہوئے تھے, تو جمال ثانی نے مجھ سے کہا, کہنے لگے کہ یار یوسفی صاحب آئے ہوئے ہیں. اچھا میں ان کا دیوانہ عاشق, اور ان کی میں تینوں کتابیں, اس وقت تک چوتھی کتاب نہیں آئی تھی, تینوں کتابیں میں یعنی شاید اس ایک حافظ کی سی صورتحال تھی اتنا. میں نے کہا بھائی فوراً کہنے لگے ان سے ملنے چلتے ہیں. میں نے کہا کیا کروں, کیا لے کے جاؤں اتنے بڑے اپنے آدمی کے پاس جو ایک ناخدا کی سی صورتحال ہے. ایک میں میٹرک میں تھا تو. اچھا اس زمانے میں آپ میٹرک میں تھے؟ ہاں لیکن کام کرتا تھا میں. جی جی. تو میں میٹرک کا پیپر دے کے وہاں جاتا تھا اپنے ڈائجسٹ کے دفتر, اور وہاں پہ پھر واپسی ہوتی تھی, اور پینٹنگ یہ وہ سب چلتا رہتا تھا. خیر میں نے کوئی ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر کوئی چیز بنائی میں نے, اور وہ بنا کے میں نے کہا کہ وہ لے کے ہم پہنچے یوسفی صاحب کی اس میں. خیر یوسف خدمت میں پیش ہوئے اور قدم بوسی کی اجازت بالکل نہیں تھی. تو یہ لگا ہی نہیں کہ وہ کسی بچے سے مل رہے ہیں, لڑکے سے مل رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ بیٹھیے اپنے رسام صاحب, اور بلکہ انہوں نے اس کو مضمون میں اپنے لکھا بھی. کہنے لگے پہلے تو ہمیں اپنی اس پہ شبہ ہوا
اپنے املا پہ شبہ ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ سماعت پہ ہوا، کیونکہ یہ نام ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا. تو خیر وہ جب ان کو میں نے یوسفی صاحب کو وہ پیش کی تو وہ اندر گئے، کتاب لے کر آئے اپنی، اور اس پہ لکھ کے مجھے دیا کہ نقش ہوں اپنے مصور سے گلہ رکھتا ہوں. وہ خیر بڑی بہت ہی دل فریب ملاقات رہی، اور لیکن دل میں کہیں ایک اندر سی ایک چبھن سی پیدا ہو گئی کہ بھئی کوئی شاید جو ہے اپنے کوئی یوسفی صاحب کو جو ہم نے کوئی اپنی کارگزاری کی تھی اور جو وہ وڈ کے اوپر ہم نے ان کو بنا کے دیا، شاید پسند نہیں آئی جو انہوں نے یہ مصرع لکھ کے بھیجا ہے. میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ بڑے لوگوں کے سکھانے کے انداز بھی نرالی ہے. صاحب پھر اگلی ملاقات کا پلان کیا کہ صاحب کوئی نئی چیز لے کے جائیں یوسف صاحب کے پاس جو ان کو کسی طریقے سے رام کر سکیں. جی. تو دوبارہ گئے تو اور یہ ان سے میں نے کہا یوسف صاحب کچھ بتائیے، اور کہ کس طرح سے جو ہے اس میں کوئی ظاہر کمی ہے، خامی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی وہ تو مصرع ایسی یاد آیا تھا وہ لکھ دیا تھا ہم نے. اچھا ہم اس میں رہے، اور اس سے ایک جو چیز آئی وہ یہ کہ ریاض، مسلسل ریاض اور مسلسل ریاض، محنت اور مسلسل محنت وہ کہیں اترنا شروع ہو گئی، اور ان کے سکھانے کا انداز بھی. بس اس کے بعد ان کے ساتھ یوسفی صاحب کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہوا جو آج تک ایسا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کوئی اتنا قریب آدمی ہوگا جس کو جس سے میں نے اپنی زندگی کا کوئی دکھ اور کوئی ایسی چیز، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں نے آرٹ آف آبزرویشن، فن مشاہدہ جو ہے وہ یوسفی صاحب سے سیکھا ہے. انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ زندگی کو، دنیا کو، کائنات کو دیکھا کیسے جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے دیکھنا. مشاہدہ نہیں ہے تو کوئی بڑا آرٹسٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا شاعر نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہے. دوسرا علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تب جا کے کوئی بات بنتی ہے. جی. تو اس طرح سے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں. بلکہ مجھے افتخار عارف صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے جو انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا، اپنے کہی تھی کہ اوپر والا جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو سب سے اپنی ساری عمدہ نعمتیں بہترین انسانوں کی شکل میں عطا کرتا ہے. تو میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ بہترین انسان اور ان کی صحبتیں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی نہیں. تو میں بہت لکی ہوں. یہ ابھی آپ نے ذکر کیا نام کا کہ یوسفی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، شاہد رسام. جب ہم نے بھی یہ نام سنا تو ہمیں لگا رسام کیا، تو پھر ہم نے ڈکشنری سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ وہ پینٹر کو جی عربی کا لفظ عربی میں رسام کہتے ہیں. غالباً یہ جان ایلیا کا ہی دیا ہوا نام ہے. جان بھائی نے نام یہ رکھا جی رسام. جی جان صاحب نے یہ نام رکھا. شاہد صاحب اس وقت کنٹمپریری جو منظرنامہ ہے، اس وقت ماڈرن آرٹ یا ماڈرن پینٹنگ سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں. پوسٹ ماڈرنزم کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈی کنسٹرکشنز کی باتیں ہوتی ہیں. یہ جو کنٹمپریری اس وقت آرٹ ہے، شاہد رسام اس کو اگر کوئی نام دینا چاہے تو کیا نام دے گا؟ یہ کون سا عہد ہے جس عہد میں ہم لوگ جی رہے ہیں؟ اصل میں آرٹ کی دنیا جو ہے، ویسے تو سارے جتنے بھی فن ہیں ان کی دنیا بہت وسیع ہے، اور میں اس میں تھوڑا سا یہ جو نام ہوتے ہیں نا، یہ موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس سے بہت اس طرح سے تعلق، میں اس کو اہمیت دیتا نہیں. اس کی دو وجوہات ہیں کہ ماڈرنزم کے بارے میں ایک بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی. ماڈرنسٹ از اے پرسن، از این آرٹسٹ ہو ریوائیو دی کلاسکس، ریجیکٹ دی اولڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی کوئی ڈیکنسٹرکٹ کر کے کوئی چیز وہ کر دی. آپ کلاسکس سے ہی چلتے ہوئے آتے ہیں، اس کو ریوائیو کرتے ہیں. تو وہ ہے ماڈرن آرٹ. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت بڑی سب سے بڑی موومنٹ تو رینیسانس موومنٹ تھی. اس کے بعد پھر امپریشنزم، اور آپ جس کی بات کر رہے ہیں ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، اس میں بہت بڑی موومنٹ اور بہت بڑا آرٹسٹ جو پیدا ہوا پیکاسو کے بعد، وہ سلوڈور ڈالی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت ہی اس نے سرریلزم جو ہے
اس نے ایک وہ انسان اور اس کے سب کانشیس کے اوپر اس نے اپنے پینٹ کیا اور کریٹ کیا اور اس سے لوگوں کو اپنے روشناس کرایا. تو میں کسی بریکٹ میں اپنے آپ کو پابند نہیں کرتا یا کسی اس کو بھی, بہت سارے چونکہ وہ ہیں, سب کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سے گزر کے آنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اس میں سے گزر کے نہیں آئیں گے نہ تو آپ اپنے امپریشنسٹ ہو سکتے ہیں, نہ ہی آپ پوسٹ ماڈرنسٹ یا پوسٹ ماڈرنسٹ ہو سکتے ہیں. اور کنسٹرکشن اور ڈی کنسٹرکشن کا معاملہ جو ہے نا, اس کو میں کہتا ہوں یہ ذاتی ہے. آپ اپنے آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں پہلے. اچھا, یہ سب کہیں نہ کہیں کلاسک, ہمارے کلاسک سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں, یہ آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا کس کو ہے؟ نہیں, اپنے وجود کو, اور اپنے وجود کو آپ ڈی کنسٹرکٹ کریں گے, اس کے بعد نہیں کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے. جی, اور وہی چیز کینوس پہ آتی ہے. وہی تو چیز کہیں نہ کہیں یہ سب ہماری کلاسک کا حصہ تو ہیں. بالکل ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ماڈرنسٹ از اے پرسن ہو ریوائیو دی کلاسکس, ریجیکٹ دی اولڈ. اچھا, یہاں کیا چل رہا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کلاسکس کو ریجیکٹ کر دیں تو آپ ماڈرنسٹ ہیں. ارے بھائی, یہ نہیں ہے قصہ. قصہ یہ ہے کہ یہ اسی کا تسلسل ہے. بالکل, یہ اسی کا تسلسل ہے, اور یہ بالکل ایک مدار کی سی گردش کی صورتحال ہے. آپ دوبارہ دیکھیے, آپ اس وقت کا جو آرٹ سیناریو ہے اراؤنڈ دی ورلڈ, دوبارہ اپنے اصل کی طرف جا رہا ہے, لوٹ رہا ہے. ڈی کنسٹرکشن بھی ہو گئی, توڑ اپنے لکیروں کو توڑا بھی گیا, دوبارہ وہ ہوا, لیکن آپ وہ دائرہ اپنے اصل کی طرف جا رہا ہے. اور یہی ایک سفر ہے. سفر اصل میں امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہوتی, امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس سفر کا جاری رہنا, اس سفر کا جاری رہنا سب سے اہم چیز ہے. اگر سفر جاری نہیں ہے تو میرے خیال سے پھر معاملہ وہ پریشان کن بات ہے. جی, اور کوئی آدمی اگر رک گیا ہے یا اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دہرا رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ سفر اس کا کہیں رک گیا.